اس کے بعد ہے نکاح. قرآن مجید کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں نکاح کے بارے میں کیا احکامات ہیں. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا، یہ سورہ نور ہے اور اس کی آیت نمبر 24 سے 26 ہے، پاک دامن عورتوں کا نکاح پاک دامن مردوں سے اور بدکار عورتوں کا نکاح بدکار عورتوں سے. اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. فرمایا بدکار عورتیں بدکار مردوں کے لیے اور بدکار مرد بدکار عورتوں کے لیے اور پاک مرد جو ہے وہ پاک عورتوں کے لیے اور نیک اور پاک عورتیں. اسی طرح سے دوستو خاندان کے نظر میں مرد سربراہ ہے. خاندان کا جو سسٹم ہے جس کے اندر آج ہم رہ رہے ہیں، اس خاندان میں جو مرد ہے وہ کیا ہے؟ سربراہ ہے اور عورت اس کے متحد ہے. عورت کیا ہے؟ اس کے متحد ہے. مرد حاکم ہے اور عورت محکوم ہے. مرد ہے مطاع ہے، عورت مطیع ہے. اسی طرح مرد گھر کا سربراہ ہونے کی حیثیت سے اپنے اہل و عیال کی تمام ضروریات زندگی مہیا کرنے والا ہے. شوہر کی اطاعت گزاری اور وفادار شاعر نیک خواتین صفات ہے. جو نیک عورت ہے یہ اس کی صفت ہے کہ وہ اپنے عورت کی کیا کرتی ہے؟ تابعداری کرتی ہے. مردوں کی عدم موجودگی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہے. اور یہ مثالی بیویوں کی نشانی ہے کہ عورت کی مرد کی عدم موجودگی میں ان کے مال کی بھی اور ان کی عصمت کی بھی کیا کرتی ہیں؟ وہ حفاظت کرتی ہیں. عورت شوہر کی اطاعت گزار بن جائے، عورت شوہر کی اطاعت گزار بن جائے تو پھر اس پر کسی قسم کی زیادتی کرنا منع ہے. میں یہ کر رہا تھا کہ عورت شوہر کی اطاعت گزار بن جائے تو پھر اس پر کسی قسم کی زیادتی نہیں کی جائے گی. عورت اگر شوہر کی اطاعت گزار بن جائے تو اب اس پر کسی قسم کی زبردستی نہیں کی جائے گی. اللہ تعالیٰ جل شانہ کا فرمان ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن بالمضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 34 ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں مرد عورتوں پر قوام ہے. مرد عورتوں پر قوام ہے اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے اور اس بنا پر کہ مرد اپنا مال خرچ کرتا ہے پر جو صالح عورتیں ہیں وہ اطاعت شعار ہیں. جو نیک عورتیں ہیں صالح عورتیں ہیں وہ اطاعت شعار ہیں. وہ اطاعت کرتی ہے شوہر کی اور مردوں کی عدم موجودگی میں بحفاظت الہی مردوں کے حقوق کی حفاظت کرنے والی. اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو انہیں سمجھاؤ. جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو ان کو سمجھاؤ. پہلا نمبر کیا ہے؟ سمجھانا. دوسرا فرمایا کہ ان کے بستروں کو خانقاہوں کو علیحدہ کر دو. جو اپنے ساتھ ان کو سلاتے ہو ان کے بستر علیحدہ کر دو. اور اگر پھر بھی نہ مانے تو پھر ان کو تھوڑا سا مارو. اگر وہ مطیع ہو جائے تو خواہ جان بوجھ کر ان کے اوپر درازی کے کوئی بہانے مت ڈھونڈو. اور یقین کو اللہ تعالیٰ جل شانہ بڑا ہی اللہ تعالیٰ جل شانہ بڑا برتر ہے. اب یہ حدیث یہ قرآن مجید کی جو آیت ہے ہمیں چند پوائنٹ دیتی ہے، چند اشارے ہمیں ملتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ مرد عورتوں پر حاکم ہے، عورت مرد پر حاکم نہیں ہے. مرد کو اللہ نے عورت پر حاکمیت دی ہے، عورت کو مرد پر حاکمیت نہیں دی. اسی لیے جب سلیمان علیہ السلام کو ہدہد نے آ کے بتایا تھا کہ وہاں تو ایک عورت سربراہ ہے تو بڑا تعجب ہوا. اس جانور نے بھی تعجب کیا، ہدہد نے تعجب کیا کہ میں
خرچ کرتا ہے. مرد جب نکاح کرتا ہے تو عورت کو مہر لے کر آتا ہے. یہ نہیں کہ عورت مہر لے کر آتی ہے, مرد مہر لے کر پھر اس عورت کے جتنے بھی اخراجات ہیں اس مرد کے ذمہ ہیں, اس مرد کے ذمہ ہیں. یہ نہیں کہ یہ ساری چیزیں عورت کے ذمہ. اور میں نے یہ کیا تھا کہ جو جس گھر کے اندر عورت کام کرنے لگ جاتی ہے, وہ کوئی کام جو باہر سے پیسہ لے کر آتی ہے, اس عورت کے نزدیک مرد کی پھر کوئی ویلیو نہیں رہتی. وہ کہتی ہے ٹھیک ہے تو بھی تمہارا میں بھی تمہاری. پھر ان کے جو بچے ہیں وہ ماں کی محبت سے, اور ماں جو سب سے پہلی یونیورسٹی ہے, سب سے پہلا مدرسہ ہے بچے کی تعلیم و تربیت کا, اس سے بچے محروم ہو جاتے ہیں. اور یہ بچے عیال پر, پھر جو ہے وہ خادمات پر, پھر جو ہے ان کے لیے سینٹر بنا دیے جاتے ہیں, وہاں پر جو ہے وہ پھر وہ بچے پرورش پاتے ہیں. پھر ان کے دلوں میں نہ باپ کی محبت اور نہ ہی دل. ایک اور پوائنٹ ہمیں اس سے ملا کہ سارے عورتیں وہ ہیں جو اطاعت شعار ہیں, اپنے شوہروں کی اطاعت کرنے والی ہیں. وہ ساری عورتیں جو شوہر کی اطاعت کرتی ہے, اور جو عورت اپنے شوہر کی اطاعت نہیں کرتی وہ سارے عورت قرآن کے نقطہ نظر سے نہیں ہے. اور مردوں کی عدم موجودگی میں وہ اس کے مال کی بھی حفاظت کرتی ہے اور اس کی عزت کی بھی حفاظت کرتی ہے. اور جن عورتوں سے, یہ بھی ہمیں قرآن بتا رہا ہے, جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو کہ تمہاری وہ بات نہیں مان رہی, وہ دین کی پاسداری نہیں کر رہی, اسلام کے قوانین پر عمل نہیں کر رہی, ایسی عورتوں کے لیے پھر قرآن کیا کہتا ہے, ان کو سمجھاؤ, ان کو سمجھاؤ یہ کام غلط ہے, قرآن سنت کے خلاف ہے, یہ کام مت کر, گھر سے باہر مت نکل, بازار کی رونق مت بن, اور پارکوں کی زینت بھی مت بن. اور پھر یونیورسٹیوں میں اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ ادھر ادھر جو ہے وہ مت نکل. یہ تیری زندگی برباد کر دینے والا عمل ہے, جس سے تیری دنیا بھی برباد ہو سکتی ہے اور آخرت بھی برباد ہو سکتی ہے. ان کو سمجھاؤ یہ طریقہ تیرے لیے اچھا ہے, یہ طریقہ تیرے لیے برا ہے. اگر وہ آپ کی بات مان جاتی ہے تو الحمدللہ, اگر نہیں مانتی ان کے بستر علیحدہ کر دو, ان کے بستر علیحدہ کر دو, تاکہ اس کو پتا چلے کہ میرے اس دین کرتوتوں کی وجہ سے اس کا بھائی, اس کا باپ, اس کا شوہر یہ ناراض ہیں. اور اگر پھر بھی نہ مانے تو پھر اس کو مارنے کا اس رب نے آرڈر دیا ہے. لیکن انگریز کا قانون کہتا ہے کہ نہیں, عورت پر ہاتھ نہیں اٹھانا, اس کو کچھ نہیں کہنا. جب آپ قرآن کے خلاف چلیں گے پھر عورتیں آپ پر حاکم بن جائیں گی. پھر آپ کسی عورت کو بہن ہے, بیٹی ہے, بیوی ہے, یہ پوچھ نہیں سکیں گے کہ اس ٹائم پر تو اتنی دیر سے کے بعد گھر آئی ہے, کہاں سے آئی ہے. اس لیے اگر آپ پوچھتے ہیں تو پھر جو نیا قانون آپ کے ملک میں بنا ہے اس کے نقطہ نظر سے پھر آپ کو جیل کی ہوا کھانا پڑے گی. حقوق نسواں بل, حقوق نسواں بل, اللہ کی قسم جو حقوق اسلام نے عورت کو دیے ہیں تمہارا یہ قانون یہ نہیں دے سکتا. تمہارا قانون کیا ہے؟ قانون قرآن کا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا. اور اللہ نے 1400 سال پہلے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو حقوق دیے ہیں, اللہ کی قسم وہ کوئی اور نہیں دے سکتا. اور ہم یہ بات پورے خلوص اور جذبہ ہمدردی کے ساتھ یہ کر رہے ہیں کہ تمام تحریکات حقوق نسواں کو یہ ہم دعوت دیتے ہیں کہ وہ پیغمبر اسلام محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طرز معاشرت کا مطالعہ کرے, اس کو دیکھے کہ اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو کیا حقوق دیے ہیں. تم کس حقوق کی بات کرتے ہو؟ کیا تم اس حقوق کی بات کرتے ہو جو انگریز نے دیا ہے کہ عورتوں کو جو ہے وہ مادت بدت آزادی دے دیا ہے, جب مرضی گھر میں آئے, جب مرضی گھر سے جائے, نہ باپ پوچھ سکتا ہے, نہ شوہر پوچھ سکتا ہے, نہ بھائی پوچھ سکتا ہے, نہ بیٹا پوچھ سکتا ہے, کوئی مرد پوچھ نہیں سکتا کہ بہن تو اس وقت کہاں سے آئی ہے آدھی رات کو. شوہر اپنی بیوی کو نہیں پوچھ سکتا, باپ اپنی بیٹی کو نہیں پوچھ سکتا, بیٹا اپنی ماں کو نہیں پوچھ سکتا. یہ کون سا تمہارا حقوق ہے؟ یہ ان
جو ہی کھانے سے باہر آیا بیوی کو طلاق دے دی، چل یہ ہے نتیجہ تمہارے اس حقوق اسلام کا۔ ایک گھر تم نے اجاڑ دیا، دوسری خبر پھر اسی قسم کی آئی، ابھی چند دن ہوئے اس قانون کو پاس کیے ہوئے، دو گھر اجڑ چکے، دو گھر اجڑ چکے۔ کون سا یہ تمہارا قانون بنایا ہوا، اور یہ قانون تم نے لایا ہے یہود و نصارا سے، انگریز کا قانون۔ یہ دو چیزیں اب تمہارے اندر پیدا کرے گا، تمہارے گھروں کو اجاڑے گا اور تمہاری عورتوں کو یہ تمہارے ہاتھ سے نکال دے گا۔ اب ان کی مرضی جو مرضی کرتے رہیں، نہ باپ بیٹی کو پوچھ سکتا ہے، نہ شوہر بیوی کو پوچھ سکتا ہے، نہ ہی ہے وہ بھائی بہن کو پوچھ سکتا ہے۔ اگر زبردستی کریں گے، روکنا چاہیں گے تو اپنی سیڑھی جائے گی تھانے اور تم جاؤ جیل، اور یہی انگریز چاہتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری شریعت میں عورت کو وہ حقوق دیے ہیں، اللہ کی قسم جو کوئی اور تہذیب حقوق اسلام کی بھی نہیں دے سکتی۔ ارے وہ اس دور کو یاد کرو جب لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، اور اس بد رسم کا خاتمہ کس نے کیا ہے؟ کس نے کیا بد رسم کا خاتمہ؟ ہماری شریعت نے، شریعت محمدیہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور ایک عورت کے ساتھ بیان وقت 10 آدمی نکاح کیا کرتے تھے۔ اس بدبخت گندی رسم کو کس نے ختم کیا ہے؟ اسلام نے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مردوں کے ظلم و جبر سے بچانے کے لیے لامحدود طلاقوں کا ظالمانہ قانون کس نے ختم کیا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کی پرورش پر اور اس کی تربیت پر جہنم کی آگ سے بچنے کی خوشخبری کس نے دی ہے؟ کہ جس کو اللہ نے بیٹی دی، اس نے بڑی اچھی تربیت کی، اچھی جگہ پر اس کو بیان دیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اور میں اس طرح جنت میں ہوں گے۔ یہ خوشخبری کس نے سنائی ہے؟ یہ خوشخبری کس نے سنائی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ عورت کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنے کی بنیاد کس نے ڈالی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ عورت کی مرد کے ساتھ کتنی بھی مساوات کا علم کس نے بیان کیا؟ اسلام نے۔ عورت کو فکر معاش سے باعزت طور پر باوقار آزادی کس نے دی کہ عورت گھر کی کیا ہے، مالکن ہے، وہ گھر میں رہے، مرد کما کر لا کر اس کو دے اور اس سکون کے ساتھ بیٹھ کر کھا۔ عورت کو عزت مال زندگی بسر کرنے پر جنت کی بشارت کس نے دی ہے؟ اسلام نے، کہ جو عورت اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو ادا کرتی ہے، وہ جنت میں جائے گی۔ یہ خوشخبری اس کو کس نے سنائی؟ اسلام نے۔ عورت کی عزت اور اس کی آبرو کے ساتھ کھیلنے والے مجرموں کو سنسار کرنے کی سزا کس نے معین کی ہے؟ جو عورت کی عزت آبرو کے ساتھ کھیلتا ہے، اس کی عزت نہیں کرتا ہے، اس کو سنسار کرنے کی سزا کس نے معین کی ہے؟ اسلام نے۔ جبکہ اس کے مخالف جو دین ہے، اس کے مخالف جو طریقہ ہے یہود و نصارہ کا، وہاں تو یہ سلسلہ عام ہے۔ عورت کو حیثیت ماں کے مرد کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ، بحیثیت ماں کے عورت کو مرد کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ حسن سلوک کا مستحق کس نے ٹھہرایا ہے؟ کس کا حق ہے؟ فرمایا تیری ماں کا۔ تیرے اوپر کس کا حق؟ اس نے پوچھا یا رسول اللہ تیرے اوپر کس کا حق ہے؟ فرمایا تیری ماں کا۔ پھر پوچھا، فرمایا تیری ماں کا۔ پھر پوچھا، فرمایا تیری ماں کا۔ پھر پوچھا، کہا تیرے باپ کا۔ تو یہ مقام عورت کو، ماں کو کس نے دیا ہے؟ اسلام نے۔ اور عورت کے بڑھاپے کو باعزت اور پروقار تحفظ کس نے عطا کیا؟ اسلام نے۔ اور ہم پوری بصیرت اور فہم سے، شعور سے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ تاریخ انسانی میں پیغمبر اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ پہلے اور آخری شخص ہیں جنہوں نے کائنات کی مظلوم ترین اور حقیر ترین مخلوق عورت کو بے رحم، ظالم، جابر، جنسی درندوں سے نکال کر عزت کے گھر کے اندر اس کو داخل کر دیا۔ اور یہ پھر یہود و نصارہ کے پجاری پھر اس عورت کو جس کو ایک خوبصورت محل میں عزت اور احترام کے محل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے داخل کیا تھا، آج یہود و نصارہ اور اس کے ماننے والے پھر اس کو اس محل سے نکال کر درندوں کے ہاتھ کے اندر جو ہے وہ دینا چاہتے ہیں۔ اسی طرح میرے محترم دوستو، اب ہم نکاح کے کچھ احکام آپ کے سامنے جو ہے عرض کر دیتے ہیں۔
سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی, عرض کیا, اور یہ حدیث سنن نسائی میں موجود ہے, اور عرض کیا کہ میں اپنی جان کو, اپنے آپ کو آپ پر ہبا کرتی ہوں. کیا مانا؟ آپ اسے ہبا کر لیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پیشکش قبول نہ کی اور خاموش رہے. وہ عورت دیر تک انتظار کرتی رہی, کھڑی رہی. اتنے میں ایک آدمی کھڑا ہوا کہنے لگا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نکاح مجھ سے کر دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا, تیرے پاس کچھ ہے؟ تیرے پاس کچھ ہے؟ اس نے عرض کیا, میرے پاس تو کچھ بھی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, جاؤ جا کر کوئی چیز تلاش کرو, چاہے وہ لوہے کی ایک انگوٹھی کیوں نہ ہو, جاؤ جا کر تلاش کرو. پھرتا رہا, پھر آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو کوئی چیز نہیں ملی, مجھے تو کچھ نہیں ملا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تجھے قرآن آتا ہے؟ اس نے کہا, ہاں یا رسول اللہ, فلاں فلاں سورہ یہاں مجھے آتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صورتوں کے بدلے میں, اس آدمی نے جب صورتوں کے نام لیے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے قرآن مجید کی صورتوں کے بدلے میں جو تجھے آتی ہے, تاکہ وہ کیا کرے گا, اس کو سکھائے گا, میں نے تیرا نکاح اس عورت سے کر دیا. عطا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, مرد کو گواہوں کے سامنے یوں کہنا چاہیے کہ میں نے تجھ سے نکاح کیا. فلاں بن فلاں کا جو نکاح ہے, دینداری میں کفر کا لحاظ رکھنا واجب اور فرض ہے. دینداری میں کفر کا خیال کرنا جو ہے یہ واجب ہے, ضروری ہے. حسب نسب, شکل و صورت, مال و دولت, ان چیزوں میں کفر کا خیال رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے. ابھی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, وہ فرماتے ہیں, اور یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تنکح المرأة لأربع, 4 وجہوں سے عورت کے ساتھ شادی کی جاتی ہے. 4 وجہوں سے, 4 وجہوں سے نکاح کیا جاتا ہے. پہلا, لمالها, اس کے مال کی وجہ سے, ولحسبها, اس کے حسب نسب کی وجہ سے, ولجمالها, اس کی خوبصورتی کی وجہ سے, ولدینها, اس کے دین کی وجہ سے. فانظر بذات الدین, تم کیا کرو دینداری کی وجہ سے. اے انسان, تیرے ہاتھ جو ہے وہ آلود ہو جائیں. کیا فرمایا؟ فانظر بذات الدین, یا جو ہے وہ فرمایا تاریبت یناما, اور تیرے ہے انسان, تیرے ہاتھ آلود ہو جائے تو اس کی دینداری کو ترجیح دے. اس کے مال کی طرف نہ جا, اس کے حسب نسب کی طرف نہ جا, اور اس کی خوبصورتی کی طرف نہ جا, بلکہ تو اس کی دینداری کی طرف دیکھ اور اس کو کیا کر دے. اور میں نے پچھلے 10 میں عرض کیا تھا, آج اگر کسی کا کسی کے ساتھ نکاح ہونے لگے اور اس کو کہا جائے, بات اس کا پہنچائی جائے کہ لڑکا بڑا نیک ہے, نماز پڑھنے والا, شریعت کا پابند ہے, ذکر و اذکار کرنے والا, اللہ اس کے رسول کے حقوق کو ادا کرنے والا ہے, اپنی بیٹی, اپنی بہن, اپنی بھتیجی, اپنی بھانجی, اپنے رشتے دار عورت کا اس کے ساتھ نکاح کر دو, تو آگے سے کیا کہتے ہیں, مال بھی کچھ ہے اس کے پاس؟ نہیں, مال تو نہیں ہے, مال تو اس کے پاس ہے وہ نہیں ہے. تو کیا کہتے ہیں, یا بیٹی کو, بہن کو, بھتیجی کو, بھانجی کو وہاں بھوکا مارے گا اس کے پاس. ارے فقیر کو دے دیں, ارے فقیر کو دے دیں, نہیں دیتے ہم. اور جب ان کو کہا جائے کہ ایک آدمی ہے, مال بہت ہے اس کے پاس, ارے فیکٹریاں ہیں, زمینیں ہیں, کوٹھی بنگلہ کار, سارا کچھ ہے جی, اور وہ زیادہ خوبصورت نہیں ہے, نماز بھی نہیں پڑھتا, دین کا پابند بھی نہیں ہے, تو آگے سے کیا کہتے ہیں, مالدار ہے نا, جی ہے, انشاءاللہ دعا کریں گے دیندار ہو جائے گا, انشاءاللہ دعا کریں گے تو دیندار ہو جائے گا. ارے یہاں دعا کر کے اس کو دیندار کر رہے ہو, تو وہاں دعا کر کے مالدار کیوں نہ کر لیا تم نے, یا وہاں دعا کر کے اس کو مالدار کر لینا. ارے دین کو ترجیح دو, دین کو ترجیح دو گے تو تمہارا گھر بن جائے گا, دین کو ترجیح دو گے تو تمہارے گھر میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات طریقے آ جائیں گے, اور نماز پڑھے گی, جب اولاد ہوگی اس کی اچھی تربیت کرے گی. ارے جہاں گھر بنے گا, اللہ کی قسم وہاں معاشرہ بھی بنے گا. اس لیے کہ ماں یہ پہلا مدرسہ ہے اولاد کی تعلیم و تربیت کا. اگر تم گھر میں دیندار عورت لے کر آؤ گے تو تمہارے گھر کی کیا ہو جائے گی,
تو وہ آگے سے کیا کہے گی؟ ارے پیسہ اگر تیرے پاس ہے تو میرے باپ کے پاس بھی ہے نا. آگے سے یہی جواب ملے گا جی. ارے اگر تو خوبصورت ہے تو میں بھی کون سی کم ہوں. آگے سے پھر وہ جواب دے گی. لیکن اگر دیندار ہوگی, شریعت محمدیہ کی چھتری کے سائے کے اندر اپنی زندگی بسر کرنے والی ہوگی, اللہ کی قسم اگر وہ بھوکی بھی رہے گی تو کبھی اعتراض نہیں کرے گی. اگر وہ بھوکی بھی رہے گی تو اعتراض نہیں کرے گی اور تانا نہیں دے گی کہ تم نے مجھے بھوکا مار دیا. لیکن اگر خوبصورت لے کر آئے جی, اور اگر جو ہے وہ جمال و حسن نسب والی لے کر آئی تو کیا آگے سے تانے دے گی. اسی طرح نکاح جو ہے یہ دو پرہیزگار عادت گواہوں کی شہادت کے اندر جو ہے ان کی گواہی کے اندر ہونا چاہیے. عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, لا یحل نکاح الا بولی وصداق وشاہدی عدل. فرمایا کہ ولی, حق مہر اور دو عادل گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. کتنی شروط ہے نکاح کے لیے؟ ولی, حق مہر اور دو عادل گواہ یہ ہو تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ نکاح ہو جاتا ہے. نکاح ہو جاتا ہے. اور پیچھے ایجاب اور قبول بھی گزرا ہے کہ ولی کے ساتھ یہ کہ ولی کس لیے ہوتا ہے؟ ایجاب اور قبول کے لیے. اور اسی طرح نکاح کے بعد نکاح جب ہو جائے تو پھر جائز طریقے سے نکاح کا اعلان کروانی چاہیے. نکاح جب ہو گیا تو جو جائز طریقے اس سے بھی نکاح کا اعلان کر دیا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فصل ما بین الحلال والحرام الدف والصوت فی النکاح. سنن نسائی کی حدیث ہے, حلال اور حرام نکاح کے درمیان فرق کرنے والی چیز دف ہے. ایک حلال نکاح ہے اور ایک حرام نکاح ہے. ان دونوں کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ کیا ہے؟ دف. جو دف جاتے ہیں یا کچھ عوام کے ساتھ فلانے کا نکاح فلانے کے ساتھ ہو گیا, یہ ہے حلال نکاح. اور حرام نکاح کیا ہے؟ جو چھپ کر کیا جاتا ہے. کبھی حرام کرتے ہوئے کسی نے کہا ہے کہ میں نے 200 روپئے کے ساتھ اس عورت کو آج رات کے لیے جو ہے وہ بک کر لیا, کوئی اس قسم کا اعلان کرتا نہیں, اس لیے کہ یہ حرام ہے اور اس حرام کو وہ چھپ کر کرتے ہیں. تو فرمایا حلال اور حرام میں فرق کرو. کیا ہے وہ دف کے ساتھ یا کسی آواز کے ساتھ ہے اس کو کیا کرو؟ اعلان کرو. اسی طرح جو ہے وہ سب عروسی میں عورت کے ساتھ جب نکاح ہو جائے اور عورت کو تم لے آؤ اور اس عورت کو جو ہے وہ ہدیہ وغیرہ بھی دو. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ لما تزوج علی فاطمہ قال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتیہا شیئا. جب علی رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح ہو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو کچھ دینا یعنی ہدیہ وغیرہ. قال ما عندی شیء, علی رضی اللہ عنہ میرے پاس کچھ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اینا درعک الحدمی, تمہارے پاس ایک حدمی زرہ ہے وہی دے دو. نکاح سے قبل کی گئی شرائط پر نکاح کے بعد عمل کرنا واجب ہے. نکاح سے پہلے آپ نے کچھ شروط مقرر کی تھی لیکن یہ شروط جائز ہوں, یہ شروط جائز ہو, حرام شروط نہ ہو تو ان کے اوپر جو ہے وہ عمل کرنا چاہیے. عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرائط پر تم نے شرمگاہوں کو حلال بنایا انہیں پورا کرنا دیگر شرائط کی نسبت زیادہ ضروری ہے. غیر شرعی اور ناجائز شرائط طے کرنا منع ہے. غیر ضروری اور غیر شرعی شرائط. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے نکاح کے لیے اپنی بہن کی طلاق کا مطالبہ کرے. ایک عورت کے ساتھ تم نے نکاح کرنا چاہا, اس نے شرط رکھ دی کہ جو تیری پہلی بیوی ہے جب تک اس کو طلاق نہیں دے گا میں تیرے ساتھ نکاح. یہ باطل اور حرام قسم کی ہے, یہ منع. اور کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اس کا برتن خالی کر دے, اس کی قسمت میں جو کچھ لکھا ہے اللہ اس کو دے گا. اسی طرح بیٹی کو گھر بنانے کے لیے, بیٹی کا گھر بنانے کے لیے سامان مہیا کرنا جس کو جہیز وغیرہ کہتے ہیں, اتنا جمع کرنا اور اس کو دینا یہ کسی سنت سے ثابت نہیں ہے کہ بہت سارا مال جمع کیا جائے اور پھر اس کو جو ہے وہ بیٹی کو اپنی استطاعت کے مطابق اگر کوئی خوشی سے زبردستی نہیں کہ تمہاری بیٹی ہم اس وقت لیں گے جب موٹر سائیکل ہوگے, جب گاڑی ہوگے, جب مکان اس کے نام کرواؤ گے. اس بیماری کی وجہ سے, اس نحوست کی وجہ سے آج سینکڑوں نہیں ہزاروں عورتیں
شادی کی عمر سے ان کی عمر تجاوز کر چکی ہے اور بہت ساری عورتوں کے گھر گزر جاتے ہیں کہ تو لے کر کے آئی ہے، تو لے کر کے آئی ہے۔ اس لیے یہ جو جہیز ہے جس کی امتناع ہو بغیر شروط کے اپنی مرضی سے، اگر کوئی اپنی بیٹی بہن کو دیتا ہے اپنی خوشی سے تو وہ دے، لیکن اگر وہ دیکھتا اس کی برادری میں اور جگہوں پر جو ہے وہ اور بھی عورتیں بیٹھی ہیں تو اتنا نہ دے دے جس کی وجہ سے اس کی باقی برادری کی عورتوں کے اندر بھی نئی چیز کی حس پیدا ہو جائے، یا پھر لوگوں کے اندر یہ فتنہ پیدا ہو جائے اور وہ اتنا مطالعہ کرنا جو ہے وہ شروع کر دیں۔ نکاح میں ولی کی موجودگی ضروری ہے، نکاح میں ولی کی موجودگی ضروری ہے، اور اس پر میں نے پچھلا جو درس تھا وہ پورے کا پورا آپ کے سامنے بیان کیا تھا، وہ یوٹیوب پہ موجود ہے، اس کو وہاں پر جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر میں صرف ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کیے دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح نہیں، لا نکاح الا بولی، نکاح کے بغیر جو ہے وہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے عرض کیے دیتا ہوں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اور یہ حدیث ترمذی میں موجود ہے، فرمایا ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیھا فنکاحھا باطل، کسی عورت نے چھوٹی ہے بڑی باقرہ ہے سیما ہے پہلے سے شادی شدہ طلاق ہو چکی ہے یا اس کا شوہر فوت ہو چکا ہے، کسی عورت نے بھی نکاح کیا اور اس میں اس کا ولی نہیں ہے، فرمایا فنکاحھا باطل فنکاحھا باطل فنکاحھا باطل، یہ نکاح باطل ہے، یہ نکاح باطل ہے، یہ نکاح باطل ہے۔ لیکن اگر اس نے نکاح کر لیا ولی کے بغیر اور اس شخص نے اس کے ساتھ مجاملت اختیار کر لی، مجاملت اختیار کر لی تو جو حق میں فرق ہوا تھا وہ واپس لے لیا جائے گا، لیکن ان دونوں کے درمیان تفریق کرا دی جائے گی۔ لیکن نکاح ہو گیا، ابھی مجاملت اختیار نہیں کی، لیکن ان کے لوگوں کو پتا چل گیا کہ ولی کا ہونا ضروری ہے، تو ان کی دونوں کے درمیان میں یہاں تفریق کر دی جائے گی۔ اب ولی کون ہے؟ ولی باپ ہے، ولی کون ہے؟ ولی باپ ہے، اور اس کا ولی اگر باپ نہیں تو اس کا بھائی، بھائی نہیں تو اس کا چچا، چچا نہیں تو اس کا دادا، اور اس کے بعد پردادا اس کا مرد کی طرف سے ولی ہوتے ہیں، مرد کی طرف سے ولی ہوتے ہیں۔ اور اگر یہ مرد کی طرف سے جو ولی ہے یہ ظالم ہے، بے دین ہے، بددین کے اندر اس کا نکاح کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے نانگے کی طرف سے لوگ دیندار ہیں اور اچھی جگہ پر دیندار گھرانے میں اس کا نکاح کرنا چاہتے ہیں، تو پھر نانگے کی طرف سے یا وہ نانا یا اس کا ماموں وغیرہ جو ہے وہ کیا بن جائیں گے؟ اس کے ولی بن جائیں گے۔ لیکن اہمیت کس کو ہے؟ مرد کی طرف سے جو ولی ہے انہی کو اہمیت ہے اور وہ انہی کا جو ہے وہ پہلا درجہ ہے۔ لیکن اگر مردوں کی طرف سے بھی عورتوں کی طرف سے بھی جو ولی ان کا آپس کے اندر اختلاف پیدا ہو گیا، اختلاف پیدا ہو گیا، اب کیا وہ چاہتے اپنی مرضی سے کرنا چاہتے ہیں، تو جب ان کے درمیان اختلاف پیدا ہوگا تو ایسی اختلاف کی صورت میں اس کا جو ولی ہے اس عورت کا ولی وہ کون ہوگا؟ وہاں کا حاکم، بادشاہ یا قاضی، لیکن اس کے لیے بھی دیندار ہونا جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ضروری ہے۔ اس لیے کہ کسی ماں یا باپ، اس کا باپ یا اس کی باپ کی برادری یا اس کے نام کے جو ہے وہ کسی فاسق اور فاجر کے ساتھ اس کا نکاح کرنا چاہتے ہیں تو یہ نکاح جو ہے وہ نہیں ہوگا، تو اس کی جو ولایت ان کی ختم ہو جائے گی۔ تو دیندار جو پنچایت ہے یا دیندار جو قاضی ہے یا بدلدار جو قاضی حاکم ہے وہ اس کا جو ہے کسی دین جگہ پر جو ہے وہ اس کا نکاح کر دے گا۔ کماری بیوہ دونوں کے لیے نکاح کے لیے ولی ہونا جو ہے ضروری ہے۔ عورت کسی دوسری عورت کی ولی نہیں بن سکتی، ولی کے بغیر عورت خود اپنا نکاح بھی نہیں کر سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں اور یہ حدیث جو ہے وہ سنن ابن ماجہ میں موجود ہے، لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کوئی عورت کسی اور دوسری عورت کا نکاح نہ کرے، کوئی عورت کسی دوسری عورت کا نکاح نہ کرے، اور نہ کوئی عورت اپنا نکاح خود کرے بغیر ولی کے۔ خود نکاح کرنے والی یہ زانیہ ہے، خود نکاح کرنے والی یہ کیا ہے؟ یہ زانیہ ہے۔ ولی کو عورت کی مرضی کے خلاف جبرن فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، جی ولی کو عورت سے وہ پوچھنا چاہیے کہ کیا میں تیرا فلانی جگہ پر نکاح کرنا چاہتا ہوں، راضی ہے؟ اگر وہ کہے کہ ٹھیک ہے تو اس کا نکاح کر دیا جائے، اگر وہ سکوت اختیار کرے اس کا نکاح کر دیا جائے۔ لیکن اگر وہ لڑکی، اگر وہ عورت جو ہے وہ گندی جگہ پر نکاح کرنا چاہتی ہے، ایسے بے دین کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہے، کہ کسی کے ساتھ معاشرہ ہو گیا تو اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہے، تو اس کے جو ولی اس کو سمجھائیں گے
اس کو بتائیں گے قرآن و سنت کے احکامات ان کے سامنے رکھیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر اس کا جو ہے وہ نکاح کیا جائے گا، لیکن پھر بھی زبردستی ہے اس کا نکاح نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح حق مہر کے بارے میں یہ بات جو ہے وہ ذہن میں رکھ لیں کہ فریقین کی باہمی رضامندی سے عورت کا حق مہر جو ہے وہ نکاح کے وقت جو ہے وہ ادا کرنا جو ہے یہ ضروری ہے۔ دونوں کی باہم رضامندی سے اس کا نکاح جو ہے وہ ادا کیا جائے گا، لیکن بعد میں بھی اگر وہ کہیں کہ بعد میں ہم دے دیں گے تو یہ بات کے اندر جو ہے اس کو دے دیا جائے گا۔ اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ جل جلالہ فمن تطاعتم بهن فآتوهن أجورهن فریضہ، پھر جو ازواجی زندگی کا لطف تم ان سے اٹھاؤ اس کے بدلے میں بطور ان کے جو حق مہر ہے ان کو تم کیا کیا کرو، ادا کیا کرو۔ اسی طرح کوئی عورت جب آپ نے حق مہر طے کر دیا تھا، آپ نے حق مہر دے دیا، وہ عورت اپنی مرضی سے حق مہر واپس دے دیتی ہے۔ جب ابھی آپ نے نہیں دیا تھا، آپ نے کہا بعد میں دوں گا، اس نے کہا کہ چلو میں آپ کو جو ہے وہ معاف کر دیتی ہوں یا میں چھوڑتی ہوں، میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے، تو اس کے اس پر بھی قرآن مجید کی یہ سورج ہے وہ آیت مبارکہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 236 اور 37 تلاوت کرتی ہے، وہ بھی ہم آپ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح حق مہر کی مقدار مقرر نہیں ہے، حق مہر کی مقدار مقرر نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں اور آپ کے ازواج کا جو حق مہر ہے وہ سن لیجیے۔ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لرجل تزوج ولو بخاتم من حدید، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شادی کرو چاہے ایک ہے وہ لوہے کی انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے بعد ایک اور حدیث مبارکہ اس کے اندر بھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے حق مہر کتنے تھے، کتنے حق مہر تھے، تو وہ فرماتی ہیں کانا سراقہ لازواجہ اثنی عشر اوقیہ ونصفا، قالت اتدری ما نصف، قال قلت لا میں نہیں جانتا، قالت نصف اوقیہ فتلک خمسمائة درہم فہذا صداق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ ازواجہ، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا جو حق مہر تھا وہ 12 اوقیہ چاندی اور 1 نصف، پھر فرمایا کہ نصف کتنا ہے، تو انہوں نے کہا کہ نصف اوقیہ اور یہ سارا ٹوٹل بنا کر 12 اوقیہ یعنی 500 درہم بنتا ہے، اور اگر آج ہم حساب لگائیں اس کو تو تقریباً 10 سے 11,000 روپیہ بنتا ہے۔ کتنا بنتا ہے؟ 10 سے 11,000 روپیہ بنتا ہے۔ تو یہ ہے حق مہر جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا۔ اسی طرح جو ہے وہ آج کل وہ ایک حق مہر جو ہے وہ 32 روپئے 32 روپئے، یہ حق مہر کسی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ 32 روپئے حق مہر ادا کرنا یا مقرر کرنا یہ کسی بھی سنت سے جو ثابت نہیں ہے۔ نکاح کے لیے خطبہ کون سا پڑھا چاہیے؟ جو آج میں نے اپنے خطبے میں خطبہ پڑھا ہے، جو آج میں نے اپنے خطبے میں خطبہ پڑھا ہے، یہ وہ خطبہ ہے جو حاجت کے وقت جو پڑھا جاتا ہے، اور یہی جو ہے علماء کرام کو نکاح پڑھنے والے کو وہ پڑھنا چاہیے۔ اور پھر اس خطبے کے بعد مولوی صاحب کو چاہیے کہ اس خطبے کا ترجمہ بھی بتا دے اس کو، اور کچھ نصیحت بات و نصیحت بھی اس مرد کو اس عورت کو کر دے، تاکہ ان کی آنے والی جو زندگی ہے شروع ہو رہی ہے وہ آسان طریقے سے گزر جائے۔ لیکن مولوی صاحب خطبہ پڑھنے کے بعد کوئی بات و نصیحت اس کو نہیں کرتے، اس کا ترجمہ نہیں بتاتے، بلکہ کہتے جاتے پر شیر کر لیں پر شیر کر لیں۔ ارے یہ 6 کلموں کا ثبوت تو مجھے قرآن سے اور سنت رسول سے دے۔ جتنے کلموں کا ثبوت قرآن و سنت سے دے گا کہ نکاح میں ایجاب و قبول کے وقت مولوی کے لیے پڑھانا ضروری ہے، تیرے ہر کلمے کے ہر ثبوت پر تجھے 1,000 یا انعام بھی دوں گا، چل جا۔ اور جس بیچارے کو 1 کلمہ نہیں آتا اس کو 6 کلمے پڑھانے لگ جاتے ہو جی۔ اب وہ بیچارہ منہ کبھی ادھر کرتا ہے کبھی ادھر کرتا ہے، اور کئی بیچارے جو ہے وہ نکاح سے پہلے گھر دینا لگ جاتے 6 کلموں، مولوی نے 6 کلمے سننے جی۔ تو بہرحال یہ خطبہ پڑھنا، ایجاب قبول ہونا، باقی جو چیزیں میں نے عرض کی ہیں وہ ہیں۔ اس کے بعد ہے وہ ولیمہ ہے جی، ولیمہ کر رہی ہے بس 2-4 لفظوں میں ولیمہ کر لیتے ہیں، زیادہ ہم شور شرابہ ولیمہ نہیں کرتے جی۔ ولیمہ جو ہے یہ کرنا یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے جی۔ انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، ان کے کپڑوں پر زردی کا کوئی نشان تھا، پوچھا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک نماز ہونے کے بدلے عورت سے شادی کر لی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ مجھے برکت دے، اب ولیمہ کا چاہے بکری کیوں نہ ہو، چاہے بکری سے کیوں نہ ہو، ولیمہ کر۔ اب یہ نماز کیا ہے؟ اس کی مقدار 3 گرام سونا ہے، 3 گرام
سونے کے مقدر جو ہے وہ آج کل جو سسٹم ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں میں نے نکاح تو بابا جی سے پڑھانا چاہتا، میں نے بابا جی سے نکاح پڑھانا چاہتا، اس کے لیے وہ دور جانا. اب یہ صحابی نے نکاح کر لیا، شادی کر لی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہی نہیں ہے جی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھا، دیکھ کر پوچھا یہ کیا ہے، اس نے کہا یا رسول اللہ شادی کر لی جی. تو ہاں اگر آپ کسی بزرگ سے نکاح کروانا چاہتے ہیں تو الحمدللہ، لیکن اس کے لیے یہ نہیں کہ نکاح ہوئے 2 سال نکاح کو لیٹ کر دیں جی، اور کئی مہینے کئی ہفتے نکاح کو لیٹ کر دیں، نہیں، بلکہ آپ جو ہے وہ سنت پر عمل کر لیجیے. اسی طرح اگر کوئی ولیمے کی دعوت ہے اس کو قبول کیجیے. اسی طرح ولیمے کے اندر جو ہے وہ بڑی بڑی دعوتیں کرنا یہ بالکل ناجائز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نکاح ولیمہ ہو چاہے ایک بکری کا ہو، بلا عذر دعوت قبول نہ کرنے والا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان ہے. اگر کسی نے ولیمے کی دعوت دی اس کو قبول کیجیے. یہ نہیں کسی غریب نے دعوت دی ولیمے کی، اس نے کیا پکانا جی، ہو سکتا ہے روٹی دے تو چلو چھوڑو پڑا، پتہ لگا پرانی جگہ پر ولیمے کی دعوت ہے، اس نے کھلایا بھی نہیں تو 2 4 ساتھ لے کر چلے جائیں گے، اب اس بیچارے کے لیے تنگی ہو جائے گی جی. ان چیزوں کا ہے. اسی طرح اگر دعوت کے اندر اس کھانے میں شراب چل رہی ہے، گانا بجانا انہوں نے انتظام کیا ہوا ہے، شریعت محمدیہ کی خلاف ورزی کے انہوں نے چیزیں وہاں پر جمع کی ہے، اس کے اندر شرکت کرنا یہاں منع ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یأخذ علی مائدۃ یدار علیہا الخمر. کسی کے لیے یہ جائز نہیں، جو اللہ اور آخرت میں جن پر ایمان رکھتا اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ایسے کھانے میں شرکت کرے جس پر دسترخوان پر شراب رکھی گئی ہو. اور اگر ایسی دعوتیں ہیں جہاں پر شراب کا دور چل رہا ہے وہاں پر اس قسم کے جاؤ یا اسی سے جاؤ، میں کام نے حس کیا ہے. اگر یہ شراب حرام ہے تو گانا بجانا جو جس کے بارے میں حکومت آئی ہے تو وہ چیزیں بھی جو کیا ہے حرام ہے. ریا تکبر فخر بڑائی ظاہر کرنے والے لوگوں کی دعوت میں شرکت نہیں کرنی چاہیے. اگر کوئی اس نیت سے دعوت کر رہا ہے کہ میں لوگوں کے سامنے بڑا لوگ مجھے میرے اوپر جب بات کیا بات ہے بڑا اس نے ولیمہ کیا، ایسی دعوت کے اندر جاؤ شرکت کرنا چاہو ضروری نہیں ہے. اسی طرح میرے محترم دوستو، اگر کوئی شادی سے پہلے اپنی منگیتر کو دیکھنا چاہتا ہے ایک نظر تو یہ اس کے لیے کیا ہے جائز ہے. اس لیے کہ حدیث کے اندر جا اذا احرم احدکم المرأة فإن استطاع ان ينظر الى ما يدعوه الى نکاحها فليفعل. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص عورت سے نکاح کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے اگر ممکن ہو سکے تو اس کو ایک نظر جو ہے وہ دیکھ لینا چاہیے. یہ نہ ہو بات کے اندر جو ہے وہ اعتراض کرے. اسی طرح جو ہے وہ آج کل منگیتر کو جو ہے وہ ٹیلی فون نمبر دے دیے جاتے ہیں، چلو یہ ایک دوسرے کو کیا کریں ذرا اچھی طرح جو ہے وہ چیک کر لیں. وہ اچھی طرح سے چیک کرتے ہیں جی، وہی اس کے ساتھ جا رہا ہے جی، میری اس کے ساتھ منگنی ہو گئی ہے جی، اب ہم جو ہے وہ ذرا ایک دوسرے کے مزاج کو چیک کرنے کے لیے پکنک پہ جا رہے ہیں جی، ہم فلانی طرف جا رہے ہیں. اب ان کی جو علیحدہ مجلس چلو جی تم اس کمرے میں بیٹھ جاؤ اور آپس میں بیٹھ کر یہ اس کا نمبر ہے یہ اس کا نمبر ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ دیکھ لو، ایک دوسرے کے مزاج کو ٹیسٹ کر لو. اب وہ مزاج کے ساتھ جو بہت کچھ جو ہے وہ ٹیسٹ کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسی لات کی جو ہے وہ افعال سے مسلمانوں کو محفوظ کرے. یہ جو چیز ہے کس طرح ملنا ہے، اس لڑکی کے بڑی موجود اس کا بھائی، اس کا جو بھائی ہے، اس کا جو باپ ہے، اس کا چچا تایا ماما نانا کوئی اس کا بھائی موجود ہے، اس کی ماں موجود ہے، ان کی موجودگی کے اندر جو ہے اگر لڑکا لڑکی کو ایک نظر دیکھنا چاہتا ہے، لڑکی لڑکے کو ایک نظر دیکھنا چاہتی ہے تو کوئی اس کے اندر نہیں ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ اسی طرح جو غیر محرم منگیتر کے لیے اس کے ساتھ جو چلو جی وہ یہ طرح منگیتر اب وہ ہوتا ہے السلام علیکم، اور منگیتر نہیں اٹھتی ہے وہ اس کے ساتھ سلام دیتی ہے جی، یہ بالکل ساری کی ساری چیزیں غلط ہیں. اس لیے کہ بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے ما كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیادی امرأۃ قط الا ان یأخذ علیہا فإذا أخذ عليها فعاتته قال اذهبي فقد بايعتك. بی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی عورت سے غیر محرم عورت سے کبھی آپ نے ہاتھ نہیں ملایا. جب آپ کسی کو مسلمان کرتے اور اس سے بیٹھ لیتے تو آپ فرماتے کہ جا تیری زبانی بیٹھ جو میں نے تجھ سے جو وہ لے لی. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو امت پر شفقت ہے، جو امت کے نبی رسول ہیں جی، جب وہ اپنے امتی عورت سے ہاتھ نہیں ملا سکتے تو تیرا یا تو کون ہوتا ہے ایک غیر محرم عورت کے ساتھ ہے وہ ہاتھ ملانے والا. اسی طرح حدیث میں آیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جو ہے وہ عورت
پوری زیب و زینت کے ساتھ سطر کے بغیر نکلتی ہے حسین و جمیل، تو شیطان اس کو لوگوں کے سامنے حسین و جمیل کر کے جو پیش کرتا ہے. اسی طرح جو ہے وہ نکاح کے اندر بہت ساری جائز امور ہیں اور بہت سارے ناجائز امور ہیں. خوشی کے موقع پر خوشبو وغیرہ لگائی جائے، اور اسی طرح عورت کے لیے جو ہے وہ گھراؤ سگار کرنا، لیکن اس کے اندر شریعت کے اندر رہتے ہوئے نہ کپڑے اتنے باریک ہوں کہ جسم نظر آئے، نہ کپڑے اتنے تنگ ہوں کہ اس کو نظر آئے. عورت کے لیے زیور سونا چاندی یہ حلال ہے، اور اسی طرح جو ہے اس کے لیے جو ہے وہ یہ مہندی وغیرہ لگانا جو ہے وہ حلال ہے. مرد کے لیے ایسی خوشبو لگائے جس کی خوشبو ہو اس کا رنگ ظاہر نہ ہو. عورت کے لیے ایسی خوشبو ہے جس کا رنگ ہو لیکن اس کی خوشبو نہ ہو، جس طرح جو اسی طرح جو اگر بچیاں کوئی دف وغیرہ بجاتی ہیں جس کے اندر شرکی آثار نہیں، جس کے اندر جو ہے وہ نفس کو ابھارنے والی چیزیں نہیں، جس طرح اگر گانا وغیرہ ہیں تو یہ چیزیں جو ہے وہ حرام ہیں. لیکن اگر جو ہے وہ جائز طریقے سے دف بجائی جاتی ہے تو یہ اس کے لیے جو ہے وہ جائز ہے. مرد کے لیے جو ہے وہ سونے کی انگوٹھی پہننا چھاتی پہ یا جو ہے وہ انگلی پہ یہ بالکل جو ہے وہ کیا ہے یہ حرام ہے. اسی طرح جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جو ہے وہ سونے کی انگوٹھی جو ہے وہ پہنتا ہے تو اپنے پیٹ کو جہنم کے جو ہے وہ آگ سے جو ہے وہ بھرتا ہے. اسی طرح جو ہے اللہ کا بھلا کرے یہ چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں. آخری جو چیز شادی کے اندر جو ہے وہ مرد اور عورتوں کا جو اختلاف ہے، غیر محرم عورتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں پھر جو ہے وہ شور شرابہ کرتے ہیں، یہ بالکل جو ہے وہ حرام ہے. اسی طرح وہاں پر ویڈیو بنانا اور پھر وہ ویڈیو غیر محرم کے ہاتھ میں پھر اس کی تشہیر کرنا یہ بالکل جو ہے وہ کیا ہے حرام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے کچھ لوگ شرابیں پیئیں گے نام بدل کر، اور کچھ آلات موسیقی بجائیں گے، اور کچھ گانے گانے والیوں کے اوپر گائیں گی. اللہ تعالیٰ کو زمین میں دھنسائے گا، ان کو شکروں کو سور اور خنزیر کے ساتھ وہ بدل دے گا. نکاح سے قبل منگنی کی رسم ادا کرنا بالکل ناجائز ہے. یہ میں چیزیں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں جو ناجائز ہے. نکاح سے قبل منگنیاں کرنا یہ قرآن اور سنت کے اندر موجود نہیں، یہ بالکل ناجائز ہے. رسم جو ہے وہ ادا کرنا یہ جو سنت سے ثابت نہیں ہے. لڑکے والوں کا لڑکی والوں کے لیے بیگ لے کر جانا، چھوارے وغیرہ یہ چیزیں لے کے جانا سنت سے ثابت نہیں. منگنی کے وقت لڑکے کو سونے کی انگوٹھی پہننا سنت سے ثابت نہیں. مہندی اور ہلدی کی رسم ادا کرنا یہ سنت سے ثابت نہیں. ہاں لڑکی کو دلہن جب بنائے اس وقت اس کو مہندی وغیرہ لگا دی جائے، بھیڑ بوٹے اس کے ہاتھ پر جو بنا دیے جائے خوبصورتی کے لیے تو یہ منع نہیں ہے. لیکن علیحدہ رسم نکالنا جس طرح آج وہ شروع ہو گئی ہے یہ سنت سے ثابت نہیں. لڑکے اور لڑکی کو سلامیاں دینا سنت سے ثابت نہیں. نکاح سے قبل منگیتر کو محرم سمجھنا یہ جو ہے وہ میں نے تو بتایا نا پہلے نکل جاتے نا سیاس پٹے کے لیے. 32 روپیے حق میں مقرر کرنا سنت سے ثابت نہیں. بیٹی کو گھر بنانے کے لیے جہیز دینا، تم نے گھر بنانا ہے یہ میری طرف سے اتنا جہیز سنت سے ثابت نہیں. جہیز کا مطالبہ کرنا سنت سے ثابت نہیں. دلہا کو صحرا ماننا اور ایسے اس دن لگ رہا ہوتا ہے جیسے اس کی قربانی ہے تو کہتے ہیں قربانی ہے نہیں، قربانی تو نہیں، یہ تو سنت پر عمل کرنے کے لیے جا رہا ہے. جی یہ سنت سے ثابت نہیں. اسی طرح بارات میں بہت سارے لوگ 200 لوگ لے کے آئے گے ان کا عمدہ کر لینا یہ ثابت نہیں. بارات میں شاید بینڈ باجا بجانا سنت سے ثابت نہیں. خطبہ نکاح سے قبل لڑکے اور لڑکی کو کرنا شہادت یہ پڑھانا ثابت نہیں. نکاح کے بعد حاضرین مجلس میں شہادت پھینکنا ثابت نہیں. دلہا کے لیے دلہا کے جوتے چھپانا ثابت نہیں، اور اسے بھی جوتا چھپا کے پیسے لینا ثابت نہیں. اسی طرح جو ہے وہ لڑکی کو قرآن کا سایہ کر دینا، لڑکی کے اوپر قرآن کا سایہ کر کے اس کو گھر سے غسل کرنا یہ ثابت نہیں. اسی طرح لڑکی کو مائیاں بٹھانا یہ بھی ثابت نہیں. محرم اور عید کے مہینوں میں محرم اور عید کے مہینوں میں نکاح نہ کرنا یہ بھی ثابت نہیں. اپنی حیثیت سے بڑھ کر ولیمہ کرنا ثابت نہیں. اسی طرح یونین کونسل میں رجسٹریشن جو ہے وہ بغیر نکاح یا طلاق کو غیر مؤثر سمجھنا ثابت نہیں. ناچ گانے کا اہتمام کرنا ثابت نہیں. مردوں عورتوں کی الگ الگ یا مخلوط محرموں کی تصویر بنا کر ویڈیو فلمیں بنا کر ان کو تشہیر کرنا ثابت نہیں. قرآن مجید سے نکاح کرنا بھی ثابت نہیں. پاکستان سندھ میں بڑے بڑے جگیردار اپنی بچیوں کا نکاح قرآن سے کر رہے ہیں تاکہ ان کی جائیدادیں ان کے دمادوں کے پاس نہ جائیں یہ بھی ثابت نہیں. نکاح کے وقت جو ہے وہ مسجد کے لیے کچھ روپیے ایسے اصول مولوی کا کرنا یہ بھی ثابت نہیں ہے. لڑکے والوں سے پیسے لے کر ملازموں کو لگا کے دینا یہ بھی ثابت نہیں ہے. طلاق کی نیت سے نکاح کرنا بھی ثابت نہیں. یہ نیت پہلے جیسے ہو گئے چلو بعد میں
طلاق دینے کے سابق نہیں، دوران حمل کسی عورت سے نکاح کرنا سابق نہیں، نکاح ثانی کے لیے پہلی بیوی سے اجازت لینا بھی سابق یہ نہیں کہ جی میں نکاح کرنا ہوں تیری حیثیت تو کر کے دیں، یہ بھی ثابت نہیں. اب نکاح ہو گیا جی، ولیمہ بھی ہو گیا جی، چلو دعا دے رہے ہیں آپ کس کو؟ دعا تو ہونی چاہیے نا جی، کس کے لیے؟ دلہن کے لیے دعا تو ہونی چاہیے نا. جو دعا ہے ابھی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنے والے آدمی کو ان الفاظ سے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے. وہ دعا کیا ہے؟ بارک اللہ لک و بارک علیکما و جمع بینہما فی خیر. کیا مانا ہے؟ اللہ تجھے اور تم دونوں کو برکت عطا فرمائے. اللہ تجھے بھی اور تم دونوں کو برکت عطا فرمائے اور تمہارے درمیان میں بھلائی اور اتفاق پیدا فرمائے. تمہارے درمیان میں بھلائی اور اتفاق جو ہے وہ پیدا فرمائے. اسی طرح جو ہے وہ شوہر کو بیوی کے لیے جو ہے وہ دعا مانگنی چاہیے جی. اسی طرح جو ہے وہ رخصتی ہو گئی، رخصتی جو ہے وہ نکاح کر لیا، نکاح کے وقت بھی رخصتی کی جاتی ہے، کچھ عرصے کے بعد بھی رخصتی کی جاتی ہے. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہے وہ پہلے ہوا اور رخصتی جو ہے وہ پھر کئی سال کے بعد جو ہے وہ رخصتی جو ہے وہ ہوئی. اسی طرح جو ہے وہ جب دونوں میاں بیوی مجاملت اختیار کریں جی، اب اس وقت کی جو ہے وہ دعا ہے وہ بھی سن لیجیے. جب مرد اپنی عورت کے پاس آئے تو اس کو جو ہے اپنے عمل کو جو ہے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقنا. یہ جو ہے وہ دعا اس وقت جو ہے وہ پڑھے جب بیوی کے پاس مصری کی نیت سے جو ہے وہ آئے. کیا ہے فرمایا اگر ہم مصری کے دوران میاں بیوی کی قسمت میں اگر اولاد لکھی ہے تو شیطان کبھی بھی اس کو ذرا تکلیف نہیں جو ہے وہ پہنچائے گا. اس کے بعد جو ہے وہ پھر جب مجاملت اختیار کریں تو غسل تو کرنا ہے، غسل بھی کرنا ہے. اس کا بھی طریقہ جو ہے وہ احادیث سے ثابت ہے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت فرماتے تو پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوتے، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر شرمگاہ کو دھوتے، پھر وضو فرماتے جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے. اس کے بعد ہاتھوں کی انگلیوں سے سر کے بالوں کی جڑوں کو پانی جو ہے وہ پانی لے کر سر کے اوپر ڈالتے اور جڑوں تک جو ہے وہ پانی جو ہے وہ کیا کرتے اس کو جو ہے وہ تر کر لیتے، پھر 3 لفظ پانی کے لے کر سر میں ڈالتے اور اس کے بعد پورے سر کے اوپر جو ہے وہ پانی کو بہا دیتے. پھر آخر میں جب آپ جاتے نکلتے وہاں سے تو اپنے پاؤں کو بھی کیا دونوں پاؤں کو بھی جو ہے وہ دھو لیتے. پہلے جو ہے وہ کیا ہے استنجا وغیرہ کرنا، جو گندگی ہے اس کو دور کرنا، جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے اسی طرح جو ہے وہ کیا کرنا وضو کرنا، اپنے سر کے اوپر جو ہے پانی ڈال کے جڑوں تک جو ہے وہ پانی کو پہنچانا اور 3 چلو لے کر جو ہے وہ اپنے اوپر جو ہے وہ ڈالنا. اور ایک حدیث میں ہے دائیں طرف بھی 3 مرتبہ بائیں طرف بھی 3 مرتبہ چلو ڈالنا. اس کے بعد پھر سارے پانی کے ساتھ نہا لینا. جب نہانے کے بعد وہاں سے جو ہے وہ نکلے تو اس کے بعد جو ہے وہ کیا کر لینا اور اپنے پاؤں کو جو ہے وہ دھو لینا. اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.